بڑا خوبصورت یہ چمن ہے، بڑا خوبصورت یہ چمن ہے ہماری مسجد، بڑا خوبصورت یہ چمن ہے، شیخ ہمارے شیخ زمن ہے۔ جو کل موجود تھے وہ میری اس بات کو سمجھیں گے، جو نئے ہیں ان کو نہیں پتا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بڑا خوبصورت یہ ہمارا چمن ہے، شیخ ہمارے شیخ زمن ہے، بات ہم نے ان کی رکھ لی، ہر طرف امن ہی امن ہے۔ بہرحال قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں، اور کل کا جو دن ہے وقت رہا تو اس تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ابراہیم کے کتنے امتحان ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے کتنے امتحان ہوئے، سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوئے۔ عجب ان کی داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، عجب ان کی داستان ہے، حیران زمین و آسمان ہے۔ خدا ان کا امتحان لیتے رہے، خدا ان کا امتحان لیتے رہے، بخوشی آپ امتحان دیتے رہے، کامیابی قدم ان کے چومتی رہی، کامیابی قدم ان کے چومتی رہی، نبوت گھرانے میں ان کے گھومتی رہی۔ نہ کیا کبھی آپ نے کوئی گلا، نہ کیا کبھی آپ نے کوئی گلا، اسی کا ملا آپ کو یہ صلہ، امامت کا تاج سر پہ آپ کے سجایا گیا، امامت کا تاج سر پہ آپ کے سجایا گیا، عالم میں ڈنکا آپ کا بجایا گیا۔ بہرحال دو سوال آج الگ الگ صاحب نے کیے تھے، تو پہلے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا کہ میں، یعنی میں نہیں، جس نے پوچھا وہ، کہ میں جمعرات کو بقرعید کروں گا، ویسے میں تو کل کروں گا، کنفیوژن نہ ہو جائے، ورنہ یہ میں سے پتہ نہیں کیا ہو جائے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں جمعرات کو عید الاضحیٰ منانے والا ہوں، اور میرا جانور انڈیا میں قربان ہونا ہے، تو ایک بات کسی نے مجھ تک پہنچائی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا پوچھا کہ میں جمعرات کو عید الاضحیٰ منانے والا ہوں، یعنی موروکو کا فالوور ہوں، اور میرا جو جانور ہے جس کو قربان ہونا ہے وہ میں انڈیا میں کرنے والا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں کون سے دن عید الاضحیٰ ہے؟ جمعرات کے دن عید الاضحیٰ ہے۔ اب وہاں ہم لوگ پیچھے ہیں، وہ آگے ہیں ٹائم کے اعتبار سے، انڈیا پاکستان۔ تو اگر وہاں پر عید کی نماز کے بعد وہ میرا جو جانور ہے وہ قربان کر دے، تو میں نے یہ سنا کہ میری قربانی جانور کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ بالکل اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ دیکھیے میرا جانور بھی انڈیا میں قربان ہونا ہے، لیکن چونکہ میں کل عید کر رہا ہوں، کل عید منا رہا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جمعرات کو عید منانے والے ہیں،
اور وہاں عید کی نماز جب ہو چکی ہوگی اور جانور وہ فوراً قربان کریں گے، ہو سکتا ہے یہاں ابھی آپ نے نماز نہ پڑھی ہو بلکہ فجر کا وقت ہی شروع نہ ہوا ہو۔ اب جواب کو سننے سے پہلے کچھ ضروری بات سنیں۔ قربانی میں اور آپ جہاں رہ رہے ہیں، اگر جانور وہاں قربان کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اللہ توفیق دے تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں میرا بھی جانور وہاں قربان ہونا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو افضل بات بتانے سے رک جاؤں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، ہو سکتا ہے آگے مجھے بھی توفیق دے، تو اس پہ عمل کرو۔ اصل چیز یہی ہے کہ قربانی کا جانور ہم خود خرید کر اس کو پالے پوسے، اور جانور سے اتنی محبت ہو جانی چاہیے کہ جب ایام نہر میں ہم اس کے گلے پر چھری پھیرے تو ہمارے دل، ہمارے جذبات پر چھری پھرنی چاہیے۔ ہمیں محسوس ہو کہ کوئی قیمتی چیز، قیمتی دولت، کوئی ایسی چیز جس سے مجھے اور آپ کو محبت، پیار، لگاؤ، لگن، انسیت، مانوسیت یہ تھی، جسے اب میں کھو رہا ہوں اور اللہ کے نام پہ اسے قربان کر رہا ہوں۔ یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کو سعد اللہ صاحب شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العرب والعجم کہا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو دینی مرتبہ اور علمی مرتبہ عطا کیا تھا، اس اعتبار سے حضرت کو شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العرب والعجم کہہ کر پکارا جانا چاہیے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت بہت پہلے سے جانور قربانی کا خرید لیتے یا گھر پہ ہی بڑا کرتے، چارہ اپنے ہاتھ سے ہاشم بھائی انہیں اسے جانور کو خود کھلاتے، اس کے ساتھ وقت گزارتے، روزانہ اسے ٹائم دیتے جانور کو۔ اور یہ تو میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یوسف بھائی کے کیا کرتے تھے، وہ جو جانور ہوتا تھا اس کے اوپر کچھ پھول بناتے تھے، اس کے گلے کے اندر ہار پہنایا جاتا تھا، اسے دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا۔ اسے دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا، اس کے ساتھ وقت بتایا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند اسے کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کرتے تھے، اس جانور کو، اس کو ٹائم دیتے تھے، اس کو وقت دیتے تھے، اس کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے تھے۔ اتنی محبت ہو جاتی تھی جانور سے کہ دل نہیں کرتا تھا کہ ایام نہر میں اس جانور کے گلے پہ چھری پھیرے، دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن خدائی حکم ہے، جیسے ہر حساس اور غیرت مند مسلمان کو بیٹی پیاری ہوتی ہے، بیٹے سے زیادہ بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ الٹا معاملہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو صحیح معنی میں جن کا ضمیر زندہ ہے وہ بیٹے سے زیادہ بیٹی سے پیار کرتے ہیں۔ بیٹا تو ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر ساتھ میں رہے، کچھ زیادہ عرصہ ساتھ میں رہے، لیکن بیٹیوں کو تو گجراتی میں آپ رہوں کہ جاوید بھائی یہ تو پار کی تھاپن کہوائے، દીકરી તો પારકી
تھاپن کہوائے. اس کو تو ایک دن جانا ہے, اسے رخصت کرنا ہے. کہتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط دل والا آدمی بھی 2 موقع پہ رو دیتا ہے. مضبوط سے مضبوط دل والا آدمی بھی 2 موقع پہ رو دیتا ہے. ایک جب بیٹی کو گھر سے ودا کرتا ہے. باپ جب بیٹی کو گھر سے ودا کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. وہی جو محمد رفیع نے گایا ہے اور کہا ہے, ہر باپ یہی چاہتا ہے لیکن افسوس ہوتا نہیں ہے. بابل کی دعائیں لیتی جا, جا تجھ کو سکھی سنسار ملے. میکے کی کبھی نہ یاد آئے, تجھے سسرال میں اتنا پیار ملے. ایک بات یاد رکھیے, یہاں باہر جا کر یہ مت کہیں گے مولوی صاحب تو گائن الفاظ بھی بولتا ہوتا. مسئلہ سنو, یہاں مجھے سب معلوم ہے. تم مجھے یہاں اوپر اوپر حضرت حضرت کرو گے اور باہر جا کے ساری دل کی حسرت نکالو گے. میں جانتا ہوں, میں آپ کو سب ایسے نہیں ہیں. ہمارے فاروق بھائی جیسے بھی ہے کچھ, یعنی ہمارا بات کو سمجھنے والے. ہاں یہ خود کہہ رہے اللہ ماشاء اللہ. تو ایک مسئلہ یاد رکھو, خان صاحب پاؤں درد نہیں کر رہے ہو تو اس کو سمیٹ لو. مسجد میں اللہ کے گھر میں ادب سے بیٹھا کرو. میرے کو ایسا لگتا ہے کسی نے دماغ پہ میرے ہتھوڑا مار دیا ہو. بعض مرتبہ تو چپ ہو جاتا ہوں لیکن کیا کرے, یا پھر پیچھے بیٹھا کرو. تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے, جس شاعری کے اور جو بھی ایسی چیز ہے اس کے الفاظ میں شرک نہ ہو, کسی عورت سے خطاب نہ کیا جا رہا ہو, خیالی پلاؤ کہ کسی محبوبہ سے, معشوقہ سے, کسی غیر محرم سے کوئی بات نہ کہی جا رہی ہو, میوزک نہ ہو, ویسے ہی آدمی اس کو گنگنائے, اس کی اجازت. یہ مسئلہ ہے, یاد رکھیے. اب مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی بے چین ہے کہ پھر بھی نہیں مانے گی. کسی نہ کسی مفتی صاحب سے سامنا ہوگا تو اس کو ضرور پوچھیں گے اس کو, مجھے پتا ہے. اور کوئی بات نہیں, آپ پوچھنا, آپ کو اجازت. ہاں کچھ طبیعتیں حسن بھائی ایسی بے چین ہوتی ہے, میں جانتا ہوں. تو بہرحال یہ تو دعا یا کلمات, اس میں نورانی بھائی کوئی غلط بات نہیں کہی گئی ہے کہ بابل کی دعائیں لیتی جا, جا تجھ کو سکھی سنسار ملے. میکے کی کبھی نہ یاد آئے, سسرال میں تجھے اتنا پیار ملے. اس میں کیا غلط ہے؟ یہاں نہ میوزک ہے, نہ ڈانس ہے, نہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات ہے, کچھ بھی نہیں. ایک چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ہر باپ کی یہی دعا ہوتی ہے, یہی چاہت ہوتی ہے. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو, میری بیٹی کو سکھی سنسار ملے. بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی, میں اپنے ٹریک پر آتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ 2 موقع پر مضبوط سے مضبوط انسان بھی رو پڑتا ہے, اس کا دل پھٹ جاتا ہے. ایک جب بیٹی کو گھر سے رخصت اور ودا کرتا ہے, دوسرے جب بیٹا باپ کو گھر سے نکالتا ہے, کک آؤٹ کرتا ہے, گیٹ آؤٹ کرتا ہے باپ کو کہ نکلو. مضبوط سے مضبوط انسان بھی رو پڑتا ہے. یہ 2 موقع. اللہ ہمیں جو دوسری بات کہی اس میں سے نہ بنائے. بہرحال تو وہ جو دل روتا ہے, جانور کو قربان کرے تو وہ دل رونا چاہیے. ہاں اس پہ سے بات چلی تھی کہ جانور کو قربان کرنا نہیں چاہتے, گلے پہ چھری پھرانا نہیں چاہتے, لیکن اللہ کا حکم ہے پھرانی پڑتی ہے. اسی طرح بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا باپ نہیں چاہتا, لیکن حکم الہی ہے اسے رخصت کرنا ہی پڑتا ہے, کرنا ہی پڑتا ہے. ورنہ آدمی ذرا سوچے کہ یہ کیا بات ہوئی, جس کو پال پوس کر چھوٹے سے بڑا کیا ہے, سب کچھ خیال رکھا,
اور بڑی ہو گئی، کسی اور کی نظر کر دیا، کسی اور کے حوالے کر دیا، پتہ نہیں اب وہ کہاں شادی ہوتی ہے، کبھی قریب ہوتی ہے، کبھی دور، کبھی مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی سال میں، کب اس کی صورت، کب اس کی زیارت کریں۔ اور میں نے کہا نا کہ محبت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے، جب سفر پر جاتے آخری پڑاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہوا کرتا تھا۔ حضور ان کو بوسہ دیتے تھے، اور جب سفر سے ذاکر بھائی واپس آتے تو گھر نہیں آتے، پہلے کہاں جاتے تھے؟ بیٹی کے گھر جاتے تھے، اس کو بوسہ دیتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے۔ یہ سکھایا مجھے اور آپ کو، بیٹی نفرت کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو لائق محبت ہے۔ یہ اس کو آنکھوں میں سما لینے کی اور سر پہ سجا لینے کی چیز ہے، دل میں سمو لینے والی یہ چیز ہے۔ تو بہرحال وہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس جانور کی گردن پر چھری پھیرتے تھے تو حنیف بھائی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے۔ یہ ہے قربانی۔ اب یہ سب تو ہم اس ملک میں کر نہیں سکتے، لیکن چلے حسرت تو ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کی حسرت ہوتی ہے بھائی زکریا کہ ریٹائر لائف انڈیا میں گزاریں گے، اللہ لمبی عمر دے تو ابھی آج سنا ہوگا تو کبھی آپ کا دل بھی تو کرے گا کہ ایسا بھی جانور قربان کرے۔ تو پڑی ہوئی بات کبھی بیکار نہیں جاتی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ سنا، یہ ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ جیسے ہم ہال رکھتے ہیں شادی کے لیے یا کہیں کھانا دینا ہے تو کہ بھائی لذیذ کو دینا ہے کہ میزبان کو دینا ہے، پتہ نہیں کہ کون کتنا۔ تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ عبدالحی તારા પર કોઈ વોટ્સઅપ આવેલો છે કે કેટલાનું છે આવડશે કુરબાનીના તો કે 120, તો કે ડૉક્ટર સાહેબ તમારા પર તો કે 115, તો કે પછી કે સિદ્દીકભાઈ તમારા પાસે તો કે 110, કે કોઈ ઓર જાહિદભાઈ તો કે 100માં જ છે તો કે આ સસ્તામાં સસ્તું છે। سال میں ایک مرتبہ جانور قربان کرنا ہے اللہ کے نام پر چودھری صاحب، اس میں بھی ہم چیپ ڈھونڈتے ہیں۔ اب اس کی شکل دیکھنا کبھی، وہ ویسی ہی ہوگی، وہ 10,000 والا 10,000 جیسا ہی ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ میری محبت چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو، تو اچھا جانور خرچ کرو۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اچھا جانور۔ اور جس کو دو، جس مدرسے کے پاس کراؤ، جس کے پاس کراؤ، کہو کہ آپ کا جو بھی ریٹ ہو میں 10-20 پاؤنڈ زیادہ دوں گا، لیکن میری طرف سے جانور اچھا قربان ہونا چاہیے، تنومند اور تندرست جانور ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ ہے اصل روح۔ تو اگلی بات سنو، حضور نے فرمایا کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھیرے تو جو آدمی جس کی اپنی قربانی کا جانور ہے اسے خود پھیرنا ہے، وہ خود ذبح کرے۔ لیکن بعض لوگ اتنے ہمتی اور طاقتور نہیں ہوتے۔ اکبر الہ آبادی کو اسی لیے کہنا پڑا، بعض لوگ جب بچے کی ختنہ کروانی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو وہاں کھڑے نہیں رہتے، لیکن نانا یار ہمارا پوئرا نہیں ختنہ تھا، مارتی تو نہیں جوا ہے، لیکن مارتی نہیں جوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سنیں اکبر الہ آبادی نے کیا کہا، بچہ روتا بھی ہے، جب کرتا ہے تو وہ روتا ہے۔ اکبر نے کہا کوئی بات نہیں، یہ رونا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کیا کہا اکبر نے شعر میں، بوقت ختنہ میں جو رویا، بوقت ختنہ میں جو رویا، تو نائی نے مسکرا کر یہ کہا، مسلمانی میں قوت خون بہنے ہی سے آتی ہے۔ اقبال بھائی آپ شعر یاد کر لیجئے، یہ آپ کرتے کہ نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو یہ اس کو سنائیے، بوقت ختنہ میں جو رویا،
تو نائی نے مسکرا کر یہ کہا مسلمانی میں قوت خون بہنے ہی سے آتی ہے۔ بہرحال تو کیا ہے، خود ذبح کرو، خود نہیں کر سکتے، اللہ اکبر۔ عورت کے تعلق سے کہا جا رہا، عورت ذات، حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی جب تو اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے، جب وہ ذبح ہو رہا ہو، اگر تو خود نہیں کر سکتی اپنے ہاتھ سے، یہ الفاظ میں نے بڑھائے، تو جب تیری قربانی کا جانور قربان ہو رہا ہو، اس وقت اسی مقام اور اسی جگہ پر کھڑی رہے۔ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ جب اس کی قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو، عورت گھر میں پردے میں نہیں بیٹھے گی، عورت وہاں حاضر ہوگی، لیکن پردے کے ساتھ۔ اگر محرم ہے کوئی بات نہیں، غیر محرم ہے پردہ مقدم ہے، ہاں یاد رکھیو، یہ ہر چیز میں مقدم ہے، تو پردے کے ساتھ۔ تو کہاں کیوں یہ سب چیزیں اصل فیلنگ ہے کہ ہمارے اندر یہ فیلنگ آنی چاہیے، یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی اپنی محبوب چیز کو کیا کر رہے ہیں امتیاز بھائی، قربان کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہمارے اندر یہ احساس، یہ جذبہ یہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے تو یہ سبھی چیزیں مشکل ہے۔ لیکن بہرحال جو کراتے ہیں وہ کرائے۔ اس سال تو اور پرابلم ہے، گھنا بدا لوگوں મને આવીને કહેવા લાગ્યા મને કે મોલ સાહેબ આ વખત તો બહુ મોંઘું છે, આ વખત તો બહુ મોંઘું એમ કે અહીંયા કેમ કુરબાની કરાવે। دیکھیے یہاں نہیں کرائیں گے تو ہماری اولاد کو کیسے پتا چلے گا، ہماری نسل کو کیسے پتا چلے گا؟ ایک پتا چلنا ویسے ہی آپ نے بتا دیا، لیکن ایک پریکٹیکلی کہ پتا چلے اس کے سامنے وہ چیز ہے، لے جاؤ اس کو سلوٹر ہاؤس، اگر اجازت ہو اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، اس کو دکھاؤ، اور ہو سکے تو اپنا جانور انڈیا میں قربان کرو، اس پہ قربانی واجب ہے، اس کو کہو تو پیسہ دے، تیری قربانی یہاں پر ہوگی۔ اور عید کے دن یاد رکھیے مستحب یہ ہے، مستحب عیدین آپ احادیث کا مطالعہ کریں، 2 قسم کی باتیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گی۔ عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو کچھ کھا کر آتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ میٹھی چیز، کھجور، یہ کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر آیا کرتے تھے تاکہ فرق ہو جائے۔ آج سے 29 اور 30 دن تک کیا تھا؟ روزے رکھنے تھے، اللہ کا حکم تھا، اور آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا تو نہ یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ یاد رکھیو، عید کے دن روزہ رکھیں گے، ثواب تو کجا بلکہ گناہ ہوگا۔ تو آج اللہ کے سامنے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے میں نے صبح کیے، اے اللہ میں تیرا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں عملاً اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اپنے نفس کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج روزہ رکھنا حرام ہے، آج افطار کا دن ہے، میں افطار کر کے پھر جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ بھی عجیب ماجرا ہوا۔ ایک مرتبہ صدیق بھائی مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ بیان ہوا تھا چاند کے تعلق سے ہماری مسجد میں، اب جانتے ہیں پھر ہوا جو ہوا۔ اب میں آیا عید کی نماز کے لیے تو ایک صاحب میرے انتظار میں یا پتہ نہیں سب کے انتظار میں کھڑے تھے، کھجور تھی۔ میں نے کہا مر صاحب کھجور کھاؤں؟ میں کہا نہ کھائے نہ ہے وہ، میں کیا نہیں تو کہ نہ وہ کھاؤ نہیں، ہم کہہ رہا کھاؤ نہیں، تو میں کہ چل اب کھائے لے۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں غلط بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا નક્કી અને એવું જ થયો ہے کہ મોલ સાહેબને જોઈ કે આ સૌદીનો ફોલોવર છે કે મોરોક્કોનો હે કે આજે આપણા હાથે ઈદ કરતો છે હસનભાઈ કે પછી બીજા હાથે જે છે તે કરતો છે۔ اتنی زیادہ تشدد کرو گے، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ پہ پہنچ جاؤ گے۔ کون نہیں جانتا یہ سب باتیں؟ سب جانتے، کیوں خواہ مخواہ الجھتے رہتے ہو؟ کیوں الجھتے رہتے ہو؟
بتا دیا، آپ کو سب پتا ہے، آپ اپنے طور سے عمل کر رہے ہو، کرتے رہو. دیکھیے میری اور سعد اللہ صاحب کی، آپ کی اور سعد اللہ صاحب کی کبھی تکرار نہیں ہوئی ہوگی. بھائی مانا نماز میں یہ صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس لیے مزاج بھی ایسا ہی ہے. اور آمین جو ہیں کیا کرتے ہیں، وہ زور سے جو ہے وہ کہتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے؟ ہاں، وہ کچھ کام ہم سے الگ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے آپس میں بحث نہیں کی، تکرار نہیں کی. کیوں؟ میں جانتا ہوں یہ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور میں جو کر رہا ہوں یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو آمین زور سے نہیں پڑھتے بلکہ اس کی اذان دیتے ہیں. اور نماز میں آمین زور سے کہنا تو حضور سے ثابت ہے، لیکن یہ لوگ آ کر جو اذان دیتے ہیں آمین کی، یہ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ وہ چڑھانا ہوتا ہے، وہ چڑھانا ہوتا ہے، وہ کچھ خاص میسج ان کو دینا ہوتا ہے. اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، تو ان سے پھر تکرار ہوتی ہے. ایک نوجوان آیا تھا کئی سال پہلے میرے پاس، مجھے کہنے لگا کہ مول صاحب رفع یدین نہیں کرتے، آمین زور سے نہیں کرتے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی نہیں نماز. میں نے اس کو کہا کہ مجھے تو وہ پرابلم نہیں تھا، یہ تو سورہ فاتحہ میں تو پڑھوں میری جو پوزیشن ہے اسماعیل بھائی، تو اس میں نے کہا میں تو جو ہے وہ پڑھتا ہی ہوں. پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرے والد کیا تھے، حنفی تھے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا دادا کیا تھے؟ کہ حنفی تھے. پر دادا؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے حنفی ہو، وہ نہیں معلوم مجھے. تو میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کہ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا تیرے والد بھی بے نمازی ہو کر مرے، تیرے دادا بھی بے نمازی ہو گئے. میں نے کہا قبر میں شاید ان کو بھی عذاب ہو رہا ہو تیرے قول کے مطابق، اور شاید ان کو بھی ہو رہا. کیوں الجھتا ہے؟ تمہیں کرنا ہے، تمہارے نزدیک جو ہے یہ بات زیادہ دل کو لگتی ہے تم وہ کرو. یہاں بھی مسئلہ اسی لیے جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. ہر آدمی اپنی بات دوسرے پہ تھوپنا چاہتا ہے. ڈسکشن بھی کرنی ہو تو اس نیت سے کرو کہ سامنے والے کی بات میرے ذہن میں آئے گی میں مانوں گا، اور سامنے والا اس نیت سے کرے کہ اس کی بات میرے ذہن میں آئی تو میں مانوں گا. یہاں پہلے سے دونوں کی نیتیں ہوتی ہے، مانوں تو چھد نہیں منائی نہیں رہو چھے، اس لیے وہ اثر ہی نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو وہ مسئلہ جلدی جلدی سمجھ لے، وقت ہو رہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا یہ ہونا چاہیے، تو اس لیے وہاں کھڑے رہو. یہاں ہو سکے قربانی کرو تو ہماری اولاد کو بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کو کیسے کیا جاتا ہے. یہ ٹھسدے جو لوگ عید کر رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے جو پوچھا ہو. چلے اب ساری تمہید چھوڑتا ہوں، وقت نہیں ہے. دو چیزیں یاد رکھو قربانی میں. جہاں جس پہ قربانی واجب ہے جیسے میرے اور آپ پر، تو ہم جہاں پر ہیں وہاں بھی عید کا دن ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ہم جانور جہاں پر ہے وہاں قربان نہیں کرا رہے. انڈیا میں کرا رہے ہیں، پاکستان میں کرا رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کرا رہے ہیں، تو وہاں بھی عید ہونی چاہیے. دونوں جگہ ایام نہر ہو. جس پہ قربانی واجب ہے جیسے میں اور آپ، یہاں بھی عید کا دن ہونا چاہیے. جہاں ہمارا جانور ہے وہاں بھی عید کا دن ہونا چاہیے. اب اگر آپ بات سمجھے ہو تو میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دینا. کل ہمارے یہاں عید ہے جو سعودی کے ساتھ عید کریں گے، اور اس کو قربانی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کرنی ہے. وہاں جمعرات کو عید ہے. اگر کل میرا اور آپ کا جانور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں قربان ہوا تو قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ایک ہی جگہ عید ہے، دونوں جگہ عید ہونی چاہیے. ایام نہر دونوں جگہ ہونا چاہیے، جہاں پر آدمی ہے وہاں بھی، جہاں جانور ہے وہاں بھی. نمبر 1. نمبر 2، جیسے نماز کا وقت ہے، روزے کا ٹائمنگ ہے، حج ٹائم پہ ادا ہوتا ہے، اسی طرح قربانی کا بھی ابتدائی وقت بھی متعین ہے اور انتہائی وقت بھی متعین ہے. ہاں یہ بھی وقت کے ساتھ خاص ہے. قربانی کا ابتدائی وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟
یہ زمین ہی ایسی ہے کم بخت اتفاق ہونے ہی نہیں دیتی ہے. یہاں کی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اتفاق ہے ہی نہیں. بہرحال شاید کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. صحیح جواب یہ ہے ایام نحر اس کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. کہاں سے؟ صبح صادق. صبح صادق سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آسان الفاظ میں یاد رکھو، کیلنڈر میں جا کے دیکھ لینا، جہاں سے فجر کا بگننگ ٹائم شروع ہوتا ہے یہ صبح صادق ہے. بگننگ، جماعت نہیں، بگننگ ٹائم وہ کیا ہے؟ صبح صادق ہے. اچھا، پھر کیلنڈر میں ہمارے یہاں دو چیز ہوگی، پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں 10 منٹ پہلے لکھ دیتے ہیں کہ احتیاطاً 10 منٹ پہلے کیا کہتے ہیں کہ صبح صادق شروع ہو چکے. نہیں، ابھی بھی عام طور سے 10 منٹ ہوتے ہیں. سمجھ آیا؟ انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کے اندر سحری میں صدیق بھائی اعلان ہوتا تھا کہ سحری کا آخری وقت ختم ہو چکا، لیکن ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ 10 منٹ ہوتے ہیں. لیکن کیوں؟ کہ بھائی روزہ خراب نہ ہو اس لیے جلدی بول دیتے ہیں. لیکن جن کو مسئلہ معلوم ہے وہ اعلان کے بعد بھی چائے پیتے ہیں. وہ اعلان کے بعد بھی، ہاں ہمارے نورانی بھائی کی طرح ہو تو اگربتی سلگاتے ہیں. ہاں کیوں؟ اس کو معلوم ہے. تو یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو کر رہے ہیں احتیاطاً، لیکن مجھے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. تو صبح صادق بالکل ایگزٹ جو ٹائم ہے وہ صبح صادق، جہاں سے فجر کا اول وقت شروع ہوگا، یہاں سے شروع ہوا قربانی کا وقت، یہ ختم ہوگا 10، 11، 12 تاریخ کو غروب آفتاب پر. سورج غروب ہوا، اب ختم. نہ اس سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی ایک بات اور سمجھنا ہے، لوگ زندگی دو طرح کے مقامات پر گزارتے ہیں. کچھ لوگ شہر میں گزارتے ہیں اور کچھ لوگ ولیج میں گزارتے ہیں. بعض بڑے قصبے ہوتے ہیں وہ بھی شہر کی طرح ہی ہو گئے. تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے کہ جہاں نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عیدین. ہمارے عبدالسمد چاچا بہت کونے میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں بات پہنچتی ہے کہ نہیں ان کو، کہ آپ کے یہاں نہیں ہوتی نا عید؟ ہوتی ہے عید کی نماز ہوتی ہے آپ کے گاؤں میں؟ نہیں ہوتی. جمعہ؟ ہاں. تو ان کا گاؤں پکڑ لو. عبدالسمد چچا کا جو گاؤں ہے ماکھنگا، اور ایک میرا گاؤں ہے لاجپور. گاؤں دونوں ہیں. میرے گاؤں کے اندر قربانی کا وقت تو شروع ہو گیا صبح صادق سے. یہ سمجھیں گے تو وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں. پھر میں مجلس ختم کرتا ہوں. گاؤں میں رہنے والا آدمی اس پہ عید کی نماز واجب ہی نہیں ہوتی. سمجھ آیا؟ گاؤں میں جو رہتا ہے چھوٹے سے گاؤں میں، نہ ان پہ عیدین کی نماز واجب، نہ جمعہ فرض. اس لیے بڑے بوڑھے لوگ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو گاؤں میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں، اور جو نوجوان ہوتے تھے وہ پڑوس میں جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں چلے جاتے تھے، جہاں عیدین ہو وہاں چلے جاتے تھے. کوئی بات ان کو گناہ نہیں ہوگا. یہ جمعہ کے وقت میں بھی گاؤں میں ظہر پڑھیں گے، ان کو گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ان پہ جمعہ فرض ہی نہیں ہے. عیدین کی نماز یہ گاؤں میں نہیں پڑھیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان پہ عیدین واجب ہی نہیں ہے. تو اب عبدالسمد چچا کا جو گاؤں ہے ماکھنگا، وہاں پر اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد جانور کے گلے پہ چھری پھرا دیتا ہے تو جائز ہے، قربانی ہو گئی. ایسا ہوا ہے. اب دوسری مرتبہ آپ جاؤ تو آپ کرنا، آپ کا نام بھی تاریخ میں رقم رہے گا. تو اور جو شہر میں ہے تو کیا ہے، میں اگر اپنے گاؤں کے اندر یہی عمل جو عبدالسمد چچا کے گاؤں میں ہوا کروں تو میری قربانی نہیں ہوگی. کیوں؟ مجھ پہ عید واجب ہے. میں قصبے میں رہتا ہوں، میں بڑے گاؤں میں رہتا ہوں، مجھ پہ عید واجب ہے. جس پہ عید واجب ہو اس کی قربانی بھی اسی وقت ادا ہوگی جب عید کا واجب وہ ادا کر لے. سمجھ آیا دونوں میں فرق؟ وہاں کیوں ہو جائے گی چھوٹے گاؤں میں؟ واجب ہی نہیں ہے، کر لو. میرے گاؤں میں اور بڑے گاؤں میں کیوں ادا نہیں ہوگی؟
چونکہ ہم پہ عید واجب ہے. ہاں ایک نماز ہو جانی چاہیے, ایک مرتبہ نماز جو ہے وہ ہو گئی, اس کے بعد پھر قربانی کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس مسئلے پہ آ جاؤ. تھرسڈے وہ جو پوچھ رہے تھے, یہاں ابھی وہ سوئے ہوئے ہوں گے, یہاں صبح صادق نہیں ہوئی ہوگی شاید, اور وہاں کیا ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی, اور کٹنگ بھی قربانی. وہ وہی یہاں سے بات چلی تھی مستحب عیدین میں. حضور عید الفطر میں کھاتے تھے, عید الاضحیٰ میں نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ حکم ہی ہے, بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی نماز پڑھو گھر جا کے پہلا کام یا سلوٹر ہاؤس میں کیا کرو, جانور قربان کرو, اور کچھ مت کھاؤ اس دن. سب سے پہلی جو چیز اس دن کھانی مستحب ہے وہ قربانی کا گوشت ہے, چاہے ایک بوٹی ہی کیوں نہ ہو, ایک لقمہ ہی جو ہے شوربہ کیوں نہ ہو. سمجھ آیا؟ یہ ہے. تو اب اگر جمعرات کو جو لوگ عید یہاں کریں گے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, چونکہ ابھی کتنے 4.5 یا 5.5 گھنٹے کا فرق, 4.5, دیکھ لینا ٹائم, جو جمعرات کو ایسا کرنے والے ہو, اگر یہاں صبح صادق نہیں ہوئی تو آپ کا جانور قربانی ادا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اب جواب دو اگر آپ بات سمجھے ہو. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا چیز, کیا کمی رہ گئی؟ صبح صادق. جزاک اللہ. ہاں یہ جواب ہے, صبح صادق نہیں ہوئی. یہاں صبح صادق نہیں ہوئی, اور قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے. یہاں ہوئی نہیں اور وہاں اس نے قربان کر دیا, اور دونوں جگہ کیا ہونا چاہیے؟ عید کا وقت ہونا چاہیے. یہ مسئلہ یاد رکھیو, اور جو لوگ ایسے ہو ان کو بتاؤ کہ یہ غلطی اور مسٹیک نہ کرے, ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی. سمجھ آ گیا؟ آخری بات, میرے پڑوس کی بستی ہے, میرے گاؤں لاجپور میں پوپڑا. اب اگر کوئی کرنا چاہے تو ایسا بھی کر سکتے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, میں نام نہیں لے رہا, وہ کیا کرتے تھے, 1 یا 2 بکرے لاجپور سے پوپڑا لے جاتے تھے فجر کی نماز پڑھ کر. ہمارے یہاں انڈیا میں تو یہاں کی طرح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو کل کیا ہوگا کہ فجر پڑھی اور اس کے بعد لوگ گھر نہیں جائیں گے, ہے نا. جن کو جانا ہے دوسری نماز وہ جائیں گے, لیکن عام طور پہ وہ عید پڑھ کے جائیں گے. وہاں تو فجر مسجد میں ہوتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, اور عید کی نماز پھر الگ عیدگاہ میں ہوتی ہے. تو وہ بکرے لے کر جاوید بھائی پہنچ جاتے تھے پوپڑا, اور پوپڑا جا کر, وہ چھوٹی سی بستی ہے, گاؤں ہے, وہاں ذبح کر دیتے تھے. ذبح کر کے گھر لے آتے تھے. گھر لے آ کر گھر والی کو دیتے تھے کہ اب ہمیں عید پڑھوا چاہیے, تو ہمیں فرسٹ کلاس گوشت بنا ہے بھائی زکریا کہ تو نے ریڈی کر. اور وہ چند علماء گاؤں کے جو ہوتے ان کو انوائٹ کرتے تھے کہ فلاں فلاں علماء کی دعوت. اور عیدگاہ کی عید میں نماز پڑھنے کے بعد پہلے قبرستان, چونکہ ان کے گھر کے قریب ہی ہے, قبرستان کے بعد پھر یہاں, اور ابھی آئے اور دسترخوان پہ قربانی کا گوشت رکھا ہوتا تھا. تو دیکھیے یہ قربانی ان کی جائز ہو گئی. حالانکہ پڑوس میں انہوں نے ہیلا کیا, جانور کو کہاں لے گئے, پوپڑا جو ہے لے گئے, نہیں نا پوپڑا کر لائے ہیں. تو اب جو ہے وہ صحیح ہو گئے. تو بات سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھے ہو تو بھی ٹھیک ہے, نہ سمجھے ہو تو جو سمجھ گئے ہو وہ نہ سمجھنے والے کو سمجھا دے. اور شاعر کہتا ہے کہ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. تو پھر اس سے آگے تو کیا کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.